آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو دوسرا تھا ہمارا سب سے زیادہ جو پرابلمٹک ہمارا ایریا ہے وہ ہے ای آئی اے، یعنی کہ جہاں سے این او سیز ایشو کیے جاتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتانے میں آپ کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی چند دن پہلے آڈٹ ختم ہوا. وہ میں نے ہی ریکویسٹ کی تھی. اوور آل ای پی اے کا اور اسپیشلی ای آئی اے کا اسپیشل آڈٹ کروایا. فائنانشیل آڈٹ نہیں کروایا، اسپیشل آڈٹ کروایا. تمام آسپیکٹس کو ہم نے اس میں ان سے ریکویسٹ کی کہ جو بھی شارٹ کمنگ ہے وہ بتائیں ہمیں. اور اس کے بعد بڑی محنت کی ہے سب نے مل کے، اسپیشلی سیکرٹری صاحب نے. ابھی ہم نے ایک آن لائن سسٹم بنا دیا. ون ونڈو شروع ہو گیا. جب آپ انٹر ہوئے ہیں، آفس میں انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا سامنے ایک بلڈنگ بنی ہوئی. بلڈنگ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے. وہ ہمارا ون ونڈو کا ایک سینٹر ٹائپ ہے. وہاں پر ہر قسم کی انفارمیشن پروپوننٹ کو کمپیوٹرائز اس کو کر رہے ہیں. عید کے بعد ایکسیس بھی دے دیں گے. کافی زیادہ ڈیٹا ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اس میں آلریڈی. اس کے بعد فوری طور پر ہم عید کے فوراً بعد انشاءاللہ سفیشینٹ ڈیٹا اس پہ اپلوڈ کر کے اس کی ہم ایکسیس دے دیں گے تمام پروپوننٹس کو. وہ گھر بیٹھ کے ایک کلک کر کے اپنے کیس کا سٹیٹس دیکھ سکے گا کہ میرا کیس کہاں تک پہنچا. اگر اس پہ اعتراضات لگے ہیں تو کیا ہیں، اور اگر وہ اپروو ہو گیا تو اس وقت کس اسٹیج پہ ہے. اور اس کو ہم بہت زیادہ اسپیڈ اپ کر رہے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا، جو میں اب آپ سے باتیں کر رہا ہوں ساری، یہ ایک کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے انوائرمنٹ پہ جس کو میں ہی چیئر کرتا ہوں. اور یہ ہم نے اس میں فیصلے کیے ہیں سارے چند دن پہلے سی ایس کی موجودگی میں. سی ایس اس میں موجود تھے، میں بھی تھا، سیکرٹری صاحب بھی تھے. اب ہم کیونکہ ہمارے پینلٹی رولز بن گئے ہیں، ہمارے اینڈ پہ اب کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو اب ہم ایک لوگوں کو انفارم کر کے تمام ڈسٹرکٹس میں سیکرٹری صاحب نے لکھ بھی دیا ہوا. ہم لوگوں کو انفارم کر کے ایک رسپیکٹیبل ٹائم دے کر 2-2.5 ماہ کا ان سے یہ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جس کے پاس این او سی نہیں ہے وہ این او سی ہمارا لے لے، کیونکہ رولز بن چکے ہیں. اور ایک رسپیکٹیبل ٹائم کے بعد جو این او سی نہیں لے سکے گا ہمارا انوائرمنٹ کا، ہم اس یونٹ کو پھر آپریشنل اس وقت تک نہیں ہونے دیں گے جب تک وہ این او سی نہیں لے سکے گا، تمام لوازمات پورے نہیں کرے. اس کے بعد جتنی مس ہینڈلنگ یہاں پر ویسٹ کو ریسائیکل کرنے میں یا اس کو ہینڈل کرنے میں ہو رہی ہے، اس میں بالکل چھوٹی چھوٹی کچھ بٹیاں ہیں. نہ وہ ٹیکس پیئرز ہیں، نہ وہ کوئی پریکاشنز لیتے ہیں. اور ان کی وجہ سے جو ڈیزیز ہو رہی ہیں وہ اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا دوں. ایک تو کینسر تو ہے ہی، وہ مختلف قسم کا لنگ کینسر جس میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ ڈیمینشیا ہوتی ہے، دماغ کی بیماری، جو کہ بچوں میں اور بزرگ جو ہمارے ہوتے ہیں ایجڈ لوگ ان میں ہوتی ہے. ان کو مکمل طور پر ڈیمالش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کسی کو جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہی از ٹو ڈو بزنس، ضرور کریں گے ہم، ہی از فار ڈوئنگ بزنس، ہر چیز کی سہولت دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب، اپنے بچوں، اپنی قوم کی صحت کی قیمت پر کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو کوئی انلیگل ریکوری یونٹس جو ہوتے ہیں، اسمال ریکوری یونٹس، وہ دے آر نو مور انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یورو 5 اب صرف پاکستان میں آئے گا، اس کے علاوہ دوسرا فیول استعمال نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں پر اسموگ کی سب سے بڑی وجہ، جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اسموگ میں ایمیشنز کا، وہ آتا ہے وہیکل سے. اب اس میں ایک پرابلم ضرور آئے گی کہ اگر وہیکلز میں یورو 5 آ بھی جائے، لیکن اگر لوبریکینٹس وہ یوز کریں گے گاڑیوں میں سب سٹینڈرڈ، تو انجن ایونچولی کمزور ہو جائے گا. جس کا مرضی اب جو سا مرضی اس میں پیٹرول ڈلوا لیں، وہ دھواں دے گا. اور یہاں پر کافی کام ہو رہا ہے سب سٹینڈرڈ
اس کا لوبریکینٹس کا، اس میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ اور ڈی سیز، تمام ضلعوں کے ڈی سیز وہ کریک ڈاؤن کریں گے، اور جو لوگ ایلیگل کام کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس پیئرز بھی نہیں ہیں ان کو سنب کیا جائے گا، ہر چیز کو اسٹریم لائن کر کے ریگولرائز کیا جائے گا۔ جتنے بھی یونٹس ہیں ان کے پاس این او سی ہے، ان کے بھی ہم ایمیشنز کو چیک کرنے کے لیے ان کی بھی مانیٹرنگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہاسپٹل ویسٹ ہے اس میں اسپیشل برانچ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہمارا ڈپارٹمنٹ مل کے میک شور کریں گے کہ وہ اس کی بھی مس ہینڈلنگ نہیں ہو رہی۔ جیسے پچھلے سال دوستوں کو یاد ہوگا ہم نے ایک کریک ڈاؤن کیا تھا جس میں زرڈس جو ہاسپٹل کا زرڈس ویسٹ ہے اس سے خدا نخواستہ یہ ڈسپوزیبل گلاسز، اسٹراز اور ڈفرینٹ لائک بچوں کے فیڈرز وغیرہ بنتے تھے، اس میں کافی حد تک کنٹرول کیا، لیکن اس کو اور ہم اسٹرکٹلی امپوز کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے ڈینگی کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو سی ایم نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا۔ ہماری ڈینگی کی کارکردگی پچھلے سال بھی بہت اعلیٰ رہی تھی۔ اس دفعہ بھی ہم اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ہم ان سے اسی طرح پکچرل ایویڈنس منگوا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جتنی محنتی ٹیم ہے ہماری، اس سال کی کارکردگی اگر پچھلے سال سے بہتر نہیں تو اس جیسی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو سر کا تاج ہے وہ ہے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ پی جی ڈی بی کا، تقریباً 42 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ۔ اس میں جو اس کی کامیابی، لاسٹ ٹائم جب وہ ہماری میٹنگ ہوئی سی ایم آفس میں تو we were not satisfactory in the eyes of the World Bank۔ جب سے ظاہر صاحب آئے انہوں نے سنبھالا چارج، اور اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ ماننے میں کہ اگر آج وہ پازیٹیو ہے تو اس میں میری کوئی انپٹ نہیں ہے۔ وہ تمام کام جتنا بھی کیا وہ ظاہر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا، اور وہی اس کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں ضرور چاہوں گا ظاہر صاحب آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کر لیں، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک سنگ میل ہے۔ پاکستان کی انوائرنمنٹ ایریاز آف رسپانسبلٹی ہیں، اس میں سماگ آ جاتا ہے۔ ڈینگی میں ہم ظاہر لیڈ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ موجود ہوں گے، لیکن ہم اس کو کنٹرول یا ہیڈ نہیں کرتے اس کیمپین کو، ہم اس کا حصہ ہیں، جو ہمیں اسائن کی جاتا ہے اس میں ایریا، اس پہ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اہم جو ایک اسٹیٹسٹیکل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 4 دن پہلے، کیونکہ یہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو ہینڈل کرتا ہے ڈینگی کو، ان کی ایک میٹنگ میں اعتراف کیا گیا کہ صوبے میں 92% ایکٹیویٹی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی چلتی ہے اور صرف 8% ڈورمنسی ہے۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جتنی ٹیمز بنی ہوتی ہیں جن کے اینڈرائڈ پی آئی ٹی بی کے ڈیش بورڈ پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو وہ رپورٹس پیش کرتی ہیں اپنی کارکردگی کی، اس کو بنیاد بنا کے کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ کس محکمے کے کتنے پرسنٹ ایکٹیویٹی ہے، کتنے پرسنٹ ڈورمنسی ہے۔ ڈورمنسی سے مراد ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے۔ 2 ادارے ہم سے اوپر تھے، ایک ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ایک میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا نام تھا، 92% اس میں ایکٹیویٹی ہے اور 8% صرف ڈورمنسی ہے۔ وہ 8% بھی 3 دن پہلے تھی، آج نہیں ہے، جہاں تھی میں نے ٹھیک کر دی ہے۔ 100% ہم اپنا کام کر رہے ہیں ڈینگی پہ۔ انشاءاللہ اللہ فضل کرے
زیادہ پرابلم ہو ہی نہ، لیکن ہم اپنے دیے گئے علاقے میں، اپنے دیے گئے جو ڈومین ہے ہماری جو ڈیفائن کی گئی ہے، اس میں ہم اپنا کام 100% کرتے رہیں گے اور انشور کریں گے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں تاکہ اس ممکنہ تھریٹ سے بچا جا سکے۔ باقی چیزیں اسمال ریکوری یونٹس کی بات کر لی منسٹر صاحب نے، پوٹینشیل سورس آف پولوشن ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھٹوں کے لیے جو ہمارا رول ہے، میں ایک بنیادی بات کلیریفائی کر دیتا ہوں، ہم کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹ کہیں نہیں ہیں، ہم مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ مثلا بھٹے یا فیکٹریز جو ہیں ان کا کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن وہاں سے جو پولوشن پیدا ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرنا اور اس کا تدارک کرنا یہ ہمارا ذمہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بن رہی ہیں ان کی گروتھ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، لیکن ان کے بائی لاز جہاں تک انوائرمنٹ کا تعلق ہے کہ وہاں ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے ہیں اور ان کی ڈسپوزل ٹھیک ہونی ہے، یہاں آ کے ہمارا رول شروع ہو جاتا ہے، ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور جہاں وائلیشن پائی جائے اس کا تدارک کرتے ہیں۔ EIA کی بات کی ہے منسٹر صاحب نے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ EIA میں ہمارے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک IEE ہوتا ہے انیشل انوائرمنٹل ایگزامینیشن، اس کا ٹائم پہلے 90 دن تھا، میں نے کم کر کے 20 دن کر دیا۔ اب 20 دن میں ہم، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا انیشیٹو جو ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے آ رہا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بننی تھی اپنے لوگوں کو سینسٹائز کر دیا ہے، ان کو حکم دے دیا ہے، ان کو لکھ کے بھیج دیا ہے، جہاں کہیں کنفیوژن تھا اور تھوڑی سی کلیئرٹی کی کمی تھی اس کو دور کر دیا، اور انشور کریں گے ہم کہ 20 دن کی بجائے ہمارا عملہ 10 سے لے کے 12 دن کے درمیان اپنا کام مکمل کر کے فائل متعلقہ ڈپٹی کمشنر یا متعلقہ کمشنر کی ڈیسک پہ رکھ دے گا، کیونکہ اس میں اتھارٹیز اب ڈیلیگیٹ ہو چکی ہیں۔ 2017 میں کچھ اختیارات انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کمشنرز کو دے دیے تھے، ان کے رولز بھی بن گئے تھے، پھر کچھ اختیارات اسی سال 2020 میں ڈپٹی کمشنرز کو دے دیے گئے تھے، ان کی بھی انسٹرکشنز تیار ہو گئی تھی، وہ ہم نے اپنے اسٹاف کو بتا دیا کہ ان کی روشنی میں فائل تیار کر کے وہ 10 سے 12 دن کے درمیان متعلقہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی ٹیبل پہ رکھ دیں گے، اور ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب صاحب سے ٹرسٹ کی ہے کہ وہ اپنے آفس سے کمشنرز کو اور ڈپٹی کمشنرز کو ڈائریکشن جاری کر دیں گے کہ جب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ضلعی دفتر کی طرف سے کیس مکمل ہو کے آ جائے اس کی جلدی میٹنگ رکھ کے اس کو ڈسپوز آف کر دیں، اس کو فائنلائز کر دیں تاکہ 20 دن کی ٹائم لائن کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایک ہمارا EIA ہوتا ہے انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ، اس میں 120 دن تھے پہلے، یہ بھی آئیڈیلزم کی بات ہے کہ 120 دن تھے، شاید وہ 20 دن بھی لگ جاتے تھے۔ ابھی تک میرے پاس 2012 کی پینڈنسی بھی پڑی ہوئی ہے، 2017 سے پینڈنسی بہت زیادہ ہے، ٹھیک کر رہے ہیں اس کو، لیکن اب آئندہ سے اس کو ہم نے 60 دن کر دیا ہے، آدھا کر دیا، 120 دن نہیں لگیں گے، کیونکہ اس میں ایک پرابلم آ جاتا ہے پبلک ہیئرنگ کا، پبلک کنسلٹیشن کا، لوگوں کے ساتھ ہمیں شیئر کرنی پڑتی ہے وہ چیز کہ آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے یا بہتری کے لیے کوئی تجاویز ہیں تو وہ لوگ دیتے ہیں، وہ ایک مینڈیٹری قانونی ضرورت ہے جس کو پورا کیا جانا لازمی ہے، ورنہ وہ کیس نامکمل رہ جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے کرونا کی مشکلات کے باوجود، جیسے منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ چیزیں پبلسائز کر کے اخبارات کے ذریعے لوگوں کی اوپینین لے لی ہے، مانگ لی ہے، تو ہم مختلف طریقے اختیار کر کے ڈپٹی کمشنرز کو میں تمام کو خود فون کر چکا ہوں کہ ان کے ضلعوں میں جو جو کیسز پبلک کنسلٹیشن والے ہیں اس کے لیے SOPs کے تحت وہ ان کو ممکن بنائیں۔ ہم نے تمام پروپوننٹس کو جو پروجیکٹ لے کے آتا ہے جس کی پبلک ہیئرنگ ہونی ہے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ
جتنے شرکا ہوں گے ان کے لیے ہینڈ سینیٹائزر، ان کے لیے ماسک ارینج کریں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے مطابق ان کو بٹھائے جانے کا انتظام کریں گے۔ مثلاً اگر 100 بندے نے وہ ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے تو 400 بندوں کی جگہ ہو جہاں وہ 100 بندہ اکاموڈیٹ کیا جائے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کیا جا سکے۔ اس طرح ہم پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق اور پنجاب گورنمنٹ کے ویژن کے مطابق اس کو سمپلیفائی بھی کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک یہاں طریقہ تھا کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بہت سے NOCs پہلے مانگتا تھا، فلاں ڈپارٹمنٹ کا NOC لے کے آئیں، فلاں کا لے کے آئیں، فلاں کا لے کے آئیں، پھر ہم شروع کریں گے۔ نہیں، میں نے ہدایت جاری کی ہے اور اس پہ عمل کرا رہا ہوں کہ ہم اپنا NOC کچھ بنیادی شرائط کے ساتھ، جس میں ملکیت کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ پھر کیس خراب ہو جاتا ہے، جس میں یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنا سیوریج کہاں پھینکے گا، پانی کہاں پھینکے گا، اس طرح کے بنیادی لازمی 1-2 NOCs لے آئے وہ تو ہم اپنا NOC جاری کر دیں گے۔ ورنہ ہم سب سے آخر میں کرتے تھے کہ کم از کم 10 قسم کے NOCs ہم پہلے مانگتے تھے پھر اپنا جاری کرتے تھے۔ اب میں نے صرف 2 یا 3 لازمی NOCs دیکھیں اور اس کو جاری کر دیں، باقی اپنی شرائط لگا دیں۔ جب وہ اس کے آپریشن کے لیے آئے گا ہمارے پاس 2 NOCs لینے پڑتے ہیں لوگوں کو، ایک اس کی کنسٹرکشن کے لیے، ایک اس کے آپریشن کے لیے، کوئی بھی پروجیکٹ ہو۔ جب وہ آپریشن کے لیے آئے گا تو ہم پھر اس میں طے کر لیں گے، تعین کر لیں گے کہ اس نے ہماری لگائی ہوئی شرائط پہ کتنا عمل کیا ہے اور باقی NOCs اس نے لے لی یا نہیں لی۔ اگر وہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا تو ہم اپنا آخری NOC جاری کریں گے، ورنہ پھر ہم روک لیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ آئی ہے، پھر یہ ہوگا کہ پراپوننٹ کی انیبلٹی تھی، وہ اپنا کام نہیں کر سکا، لہٰذا ہم اس کو فائنل NOC نہیں دیں۔ ان چیزوں کو جسٹیفائی کر کے ریشنلائز کر لیا۔ آخری بات PGDP کی بات ہے، پہلے اخبارات میں رپورٹ ہو چکا ہے۔ 2018 میں مئی 2018 میں پنجاب گورنمنٹ نے $273 ملین کا ایک قرض لے کے ورلڈ بینک سے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ $273 ملین میں سے $200 ملین ورلڈ بینک کا ہے، $73 ملین پنجاب گورنمنٹ کا ہے۔ لیکن میں کوئی تبصرہ کیے بغیر صرف یہ انفارمیشن دوں گا کہ 23 مہینے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، 23 مہینے، اور ورلڈ بینک نے بارہا وارننگ دی، ورلڈ بینک نے اس پہ جرمانہ، اور اگلا جرمانہ بھی جون 30 کو عائد ہو جانا تھا۔ $1,90,000 پہلے لگ چکا تھا، $2,85,000 30 جون کو لگنا تھا۔ میں نے 14 فروری کو چارج سنبھالا اور اس میں جو کمیاں تھیں ان پہ کام شروع کیا، ڈیفیشنسیز دور کی۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے لکھ کے یہ اعتراف کیا ہے کہ نئی ٹیم نے ساری پچھلی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دیا ہے، اور 23 مہینے کا ڈیلے جو پہلے ہو چکا تھا انہوں نے اس کو پیچھے سے کاٹ کے پروجیکٹ کی لائف میں آگے بڑھا دیا۔ پہلے 2023 میں یہ پروجیکٹ ختم ہو جانا تھا، 2018 سے لے کے 23 تک۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو 2 سال ضائع ہو گئے تھے وہ پیچھے سے کاٹ کے اس کو 2025 تک کر دیا، ہمیں سہولت دے دیا کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ فنڈنگ رکی ہوئی تھی، انہوں نے حال ہی میں 10 دن پہلے $25 ملین پنجاب گورنمنٹ کو ریلیز کر دیے ہیں، اس کی فنڈنگ جو ایک بڑی خطیر رقم بنتی ہے۔ لکھ کے انہوں نے اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس پروجیکٹ کو اپنی نیگیٹو رینکنگ میں رکھ چکے تھے، اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے پازیٹیو کیٹیگری میں رکھ لیا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا اعتراف انہوں نے لکھ کے کیا ہے، یہ کہا کہ جی نئی ٹیم نے کام کیا ہے، لہٰذا اس کے اعتراف میں فنڈنگ بھی دے رہے ہیں $25 ملین، اس کے 2 سال کی تاخیر کا بھی ازالہ کرتے ہوئے اس کو آگے 2 سال بڑھا رہے ہیں، اور اس میں باقی جو اس کی نیگیٹو رینکنگ آ گئی تھی، کسی عالمی ادارے میں کسی پروجیکٹ کی رینکنگ نیگیٹو ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اوور آل ملک کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ انہوں نے اس کو نیگیٹو سے اٹھا کے پازیٹیو میں سیٹسفیکٹری کیٹیگری میں رکھ دیا۔ انشاءاللہ اس پہ کام میں کہوں کہ دن رات کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ میں اس پہ کتنا کام کر چکا ہوں۔ اس میں 2 سال کوئی ٹیم نہیں بنی تھی، جو پہلا ایک پری ایکشن تھا کہ آپ ایک اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ بنا کے کام کو شروع کریں گے، 2 سال میں وہ ٹیم نہیں بن سکی تھی۔ میں نے تھوڑا سا مختلف انداز میں سوچا
اور میرا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پی ایچ ڈی کیا لوگوں نے، یہاں ایم فل کیا لوگوں نے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، آپ ان سے ٹیم بنا سکتے تھے اگر آپ نے نیکی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ میں نے 70 لوگوں کو انٹرویو کیا، اپنے محکمے کے تمام پی ایچ ڈیز بلائے، تمام ایم ایس سی بلائے، تمام ایم فل بلائے، انٹرویو کر کے ان میں سے 11 لوگوں پہ مشتمل بیسٹ آف دا بیسٹ جو ٹیم تھی اس کو تشکیل دے دیا۔ وہ ٹرانزیشنل ٹیم کہلاتی ہے، ورلڈ بینک نے اس پہ لکھ کے باقاعدہ 3-4 انہوں نے فکرے لکھے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیا ایسا تھا جو نئی مینجمنٹ نے کیا ہے اور اس سے کام شروع ہو گیا ہے۔ اس ٹرانزیشنل ٹیم نے ایڈ دے دیا تھا، 41 پوسٹیں ہم نے ریکروٹ کر دی تھیں، ان کی 15 جولائی آخری تاریخ تھی، درخواستیں ہمارے پاس 4123 درخواستیں آ گئی ہیں، ان میں سے انشاءاللہ 100% میرٹ برقرار رکھتے ہوئے کسی خوف کسی فیور کے بغیر اس پہ بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹاف کو انگیج کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک جانتا ہے، روز ہمارے ساتھ ان کی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ویڈیو کانفرنس ہو جاتی ہے، تو ہر چیز آپ کو پتہ ہے وہ لوگ مانیٹرنگ میں کتنے سخت ہوتے ہیں اپنے رویے میں، لیکن ان کی سیٹسفیکشن وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ سے شیئر بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم مطمئن ہیں اور یہ پروجیکٹ چلے گا اور پنجاب میں انوائرمنٹل گورننس اور انوائرمنٹل بیٹرمنٹ کا ایک نیا عہد شروع ہو۔ جیسا آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سیاستدان بڑا زیادہ بول، لیکن آپ نے بڑا اچھا کمپریہنسو آپ نے کر دیا۔ ایک درمیان میں آپ نے بڑا اچھا بولا تھا کہ میٹنگ میں 100 بندوں کی جگہ ہو تو 400 بندوں کی سیٹیں رکھیں گے، ماسک واسک پہنیں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا، خیر وہ ہمارا وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اپنا تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا، جس کے نیچے موسٹ انڈسٹری یونین ان پنجاب آر آپریٹنگ وداؤٹ این او سیز اینڈ آر کازنگ سیویئر پولوشن۔ جی یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے۔ یہ ٹیکس ایویژن، اس کے نیچے چھوٹا سا ٹیکس ایویژن آپ کا سبجیکٹ ہے۔ دیکھیں بات جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، گورنمنٹ وہ تمام ادارے گورنمنٹ کے کلیبوریشن میں کام کرتے ہیں۔ ٹیکس ایویژن از اندر نیگیٹو تھنگ دیٹ از بینگ ڈن بائی دیز پیپل۔ اب ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس نہیں اکٹھا کرنا، لیکن آپ کے اور باقیوں کے لیے ایک تو وہ ہمارے خاندان ہی ہے نا، سارا جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے خاندان کی صحت سے بھی کھیل رہے ہیں اور ٹیکس کی چوری بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز سمجھانے کے لیے کہ وہ کس حد تک خطرناک ہے، ورنہ ہمارا ٹیکس سے کیا ہوگا۔ ایک دوسرا اس کا فیول ایڈلٹریشن بھی، وہ بھی آپ کا ہی سبجیکٹ آپ بتا دیں گے، یہ کس طرح کریں گے؟ یہ جو لوبریکینٹس والا، یہ ذرا ڈسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس میں ہم نے 4 لوگوں کی گاڑی کا ستیہ ناش وہ کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ہمارے پاس تو سینٹر ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے باہر۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پریویو میں آتی ہے یہ چیز، لیکن ہمارے جو لاز اب تک بنے ہوئے ہیں، جیسے میں نے بھی گزارش کی آپ کو کہ وہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں جو پہلے بنے ہوئے تھے، اس میں ہم نے کوئی چینجز نہیں لائے۔ دنیا بہت تبدیل ہو گئی، نئی ٹیکنالوجی آ گئی، انڈسٹری بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت تھی، نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے۔ اس وقت لاز موجود ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، اس کو چیک کرنے کے لاز موجود ہیں، اسی لیے ہم نے جو ڈیسیژنس کیے ہیں جو کہ سی ایس کی موجودگی میں، اور آرڈرز بھی سی ایس آفس سے نکلیں گے۔ اور یہ ایک بہت زیادہ ضروری بات جو میں بتانا بھول گیا، ویکلی رپورٹ جائے گی تمام ایکشنز کی سی ایس آفس میں، ہر ضلع کی ہم تو لیں گے ہی، سی ایس آفس میں جائے گی اور وہ پھر اس پہ ایکشن لیں گے جو بھی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں بات۔ کس طرح ڈسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں، جیسے انہوں نے ایک فوڈ اتھارٹی والوں نے بنایا کہ جو ایک بار بار ابلنے والا تیل ہے، اس کے لیے ایک بایو ڈیزل کا ایک علیحدہ ہی انہوں نے بنا لیا، بڑا اچھا وہ کر دیا۔ یہ جو ہم گاڑی میں چینج کرواتے ہیں، آئل چینج کرواتے ہیں، وہ 60 روپے لیٹر دوبارہ بکتا ہے، پھر وہ یہ دیکھیں، یہ لیٹر پڑھیں، میں نے آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، اینڈ ویری کائنڈ آف ہم، انہوں نے جو ایس ایس پی انٹیلیجنس ہیں ان کی، اس میں تھوڑا سا معذرت، اس میں جو مطلب کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی کہ کیا کوئی ٹیسٹنگ لیبارٹری ہوگی؟ ہاں بالکل، وہ یہ آبویسلی دیکھیں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اوگرا کی تو نہیں ہے لیب پنجاب میں شاید، لیکن وہ کیا اس کے نام بتاتے ہیں،
کون سی لیب ہے؟ PCSIR ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. اس میں پولیس انوالو ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی. اب دیکھیں جو جیسے یہاں پر مارکیٹس ہیں جہاں پر یہ سب اسٹینڈرڈ فیول لوبریکینٹس بیکر ہیں, سب کو بتاؤں ابھی ہم نے ایکشن بھی کیا, لیکن جو بھی ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے. اس لیے اب ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کا جوائنٹ وینچر کی ہے. سب سے پہلے ہم نے ریکویسٹ کی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو, ان کے پاس سورسز ہیں, کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آخر کار اس کے یونٹس کہاں پر ہیں جہاں پر یہ اڈلٹریٹ ہوتا ہے آئل. اگر ہم ان کو پکڑ لیں گے, سورس ختم ہو جائے گا, تو مارکیٹس میں یہ چیزیں پھر نہیں آئیں گی بکنے کے لیے. یہ کام تو تھا ملٹی نیشنل کمپنیز کا, جن کے جعلی بنا کر یہ پیکیجنگ اور یہاں پر بیچ رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. لیکن ہم نے اپنے تمام لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ایکشن لیا اور جسٹیفائڈ ہے. تمام ڈپارٹمنٹ مل کے کام کریں گے. تو میں تھوڑی سی ٹیکنیکل وضاحت کر رہا تھا. نان فوڈ آئٹمس میں انڈلٹریشن کو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتا ہے. نان فوڈ آئٹمس, تیل کی انڈلٹریشن یا اس کے لوبریکینٹ کی انڈلٹریشن مینڈیٹ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا رہتا ہے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہیں کسی بھی اینگل سے. ہم مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں اور اپنی اس ڈومین میں ریکٹیفائی کرتے ہیں جو ہمیں دی گئی ہے. اس میں اس کو لیڈ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کرے گا. لوکل گورنمنٹ کے پاس کچھ پاورز گئی ہیں PLGA 2019 میں, کچھ پاورز آلریڈی موجود ہیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے پاس. ہم اس میں ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ موجود ہوں گے, اور جہاں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے, پولیس کی مدد سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, اس کے بعد ہم بھی اس کیمپین کا اور اس کریکٹیو ایکشن کا حصہ ہوں گے. اچھا سر, میرا رضوان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بڑی اچھا جو ہے وہ ڈرافٹ کا ذکر کیا جس میں ایڈمنسٹریٹو پینلٹی ہے. ایڈمنسٹریٹو پینلٹی اس میں ایک جو پہلے پینلٹی تھی, جو رولز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں, جو ایکٹ ہے وہ کچھ اور کہتا تھا, جس میں 10,000 ابھی تک بنے نہیں. ہاں وہ اسی لیے گزٹ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کیا صورت حال ہوگی, یہ ایک الگ بحث ہے کہ کس طرف کو کدھر محکمانہ معاملات گئے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں گے کہ کتنی آپ نے اس کا پورشن کیا ہوا, جیسے پہلے 10,000 پر ڈے تھا, اس کو کتنے سے کرا, یا پر یونٹ یا یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا جی, ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ہم نے دے دی ہوئی ہیں پبلک کنسلٹیشن کے لیے. وہ اس پہ آپ کو ہر ڈیٹیل مل جائے گی. ایک سیکنڈ ڈینگی کی آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ استعفیٰ بھی اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے, متوقع طور پر سال کی طرح. تو جیسے ابھی کا آج کل کے حالات ہیں, مانسون کا سیزن چل رہا ہے, جہاں دیگر جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں. تو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا بتا دیجیے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے ایریاز لاہور کے, اگر اندرون کی بات کی جائے یا بادامی باغ کا ایریا, وہاں پر پانی کا بہت زیادہ رکے رہنا وہ آج کی ڈیٹ تک موجود ہے. میں بتاتا ہوں, ہماری نا ایک اسپیسیفائڈ جگہ ہیں جہاں پر ہمیں ہماری اسپیسیفائڈ جگہ ہیں جہاں پر ہماری ڈیوٹی لگے. جیسے کہ جہاں پر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس طرح سے 4 چیزیں اسپیسیفائی کر دی گئی ہیں. ہمیں 4 چیزیں اسپیسیفائی کی ہیں. ہماری ڈیوٹی وہاں پر ہے ان کو دیکھنا, اور ہم اسی پر اپنے ٹیموں کو بھیجتے ہیں. یہ بتانے بات, اگر پانی کھڑا ہے وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتی. نرسریز جتنی یہ نرسریز ہیں درختوں والی, ٹائر شاپس, جنک یارڈز اور گوڈاؤنس, اور انڈر کنسٹرکشن سائٹس, یہ 4 چیزیں ہماری ڈومین میں شامل ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میونسپل فنکشن میں آ جاتی ہے, وہ ظاہر لوکل گورنمنٹ کا یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام آ جاتا ہے. لیکن ہمارا ایک اسکواڈ بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باہر گاڑیاں, ہمارے پاس 10 وہیکلز ہیں جو ڈینگی اسکواڈ کے نام سے